الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہوں میں آپ کی طرف ارسال کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے آخری تاریخ یعنی آخری دن باقی رہ گئے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے کہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، اور جو اس میں ایک نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا ہو۔ اس طرح سے اور اس میں جس نے فرض ادا کیا گویا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض اس نے ادا کیے۔ یہ مہینہ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاصات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی برابر ثواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو، اور جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کوثر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اس سے پلائے گا، اور وہ ایسا حوض ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پینے والے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور اوسط یعنی درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام تھوڑا کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ تو وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا اس مہینے میں، اور دوسرا استغفار پڑھنا، توبہ استغفار کی طرف توجہ دلانا پڑھنا، اور جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے
जन्नत तलब करना और जहन्नम से आज़ादी मांगना, जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना, ये तमाम बातें, ये एक हदीस पाक जो आपने अभी समात फरमाई है, वसी व अरीज़ बहुत बड़ी हदीस पाक है, इसमें बहुत बेशुमार बातें मौजूद हैं। ये कहाँ पर है? शुआबुल ईमान जिल्द सुवम सफ़ा नंबर 305 में यह हदीस पाक मौजूद है। लिहाजा इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना रमज़ान आ चुका है। इस महीने को अल्लाह की इबादतों में, रियादतों में, नेक कामों में, इल्म दीन सीखने और सिखाने में और दीगर जो भी आपके पास आपके मातहत काम करते हैं उनके साथ नरमी करने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिखे गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के फैज़ान से हम सब को माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।